بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاہم اگر آپ مزید وضاحت چاہتے ہیں تو پروگرام فقہی مسائل جو MTA سے نشر ہوتا ہے اس پر بھی آپ یہ سوال پوچھ کر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور ٹیلی فون کالر اس وقت آن لائن ہے، مکرمہ رفیقہ صداقت صاحبہ لندن سے یہ کال کر رہی ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رفیقہ صداقت صاحبہ۔ میرا سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں الہام اور مکالمہ الہی میں کیا فرق بیان فرمایا ہے، اور مکالمہ الہی کے مستحق شخص کو کثرت مکالمہ کب ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ حسن رضا۔ محترم کریم الدین صاحب سے درخواست ہے کہ اختصار کے ساتھ بات اصل میں یہ ہے کہ الہام کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے، وحی اور الہام دراصل دونوں متبادل ہی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کثرت مکالمہ مخاطبہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، مکالمہ الہیہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ مکالمہ کے معنی ہے آپس میں بات کرنا، تو الہام کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا کسی بندے کو بیان کیا جائے، کہ مثال کے طور پر کسی بات کے بارے میں وضاحت کر دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اپنی کوئی بات بیان کرنا چاہتا ہے، تو یہ الہام یا وحی اس کو کہتے ہیں۔ باقی رہا مکالمہ، اس کو کہتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا الہام اور اس کی وحی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک دوست جیسے دوسرے دوست سے بات کرتا ہے، اس طرح سے سوال اور جواب اللہ تعالیٰ دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں مکالمہ۔ مکالمہ کے معنی آپس میں بات چیت کرنا۔ تو جیسے ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرتا ہے، بسا اوقات جس شخص کو الہام یا وحی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے۔ بندے کو کوئی بات پوچھنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ بات کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایک دو دفعہ نہیں بلکہ سینکڑوں دفعہ ایسا اتفاق ہو جاتا ہے، لمبی لمبی بات بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوا الہام اور مکالمہ۔ اس میں فرق یہی ہے کہ الہام کے معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اور کبھی فرشتے کے ذریعے سے وہ بات ڈالی جاتی ہے، کبھی الفاظ کی صورت میں ڈالی جاتی ہے، تو اس کو وحی اور الہام کہتے ہیں۔ مکالمے کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے انسان کی گفتگو آپس میں، جیسے کہ ہم ایک دوست دوسرے دوست سے آپس میں بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کی وضاحت بھی فرما دیا کرتا ہے۔ اور یہ کہ مکالمے کے مستحق شخص کو کثرت سے مکالمہ کب ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر موقوف ہے، کہ جب انسان اس قابل ہو جائے کہ وہ وحی اور الہام کا مستحق بن جاتا ہے، یا یہ کہ وہ اس کے اندر وہ قابلیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے الہام اور کلام کو وہ جذب کر سکے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جو شخص جتنا اس کے قریب ہوگا اس سے اتنا ہی قریب مکالمہ اس کا ہوگا۔ اور اس کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کس سے اللہ تعالیٰ زیادہ مکالمہ کرتا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ ہم آپس میں ایک دوست دوسرے دوست سے بات کرتا ہے، تو کوئی بے تکلف دوست ہوتا ہے، کوئی زیادہ بے تکلف نہیں ہوتا، تو جتنی مختصر بات کسی سے کرنی ہوتی ہے وہ مختصر بات ہم بے تکلف دوست سے بھی کر سکتے ہیں، اور جو بے تکلف نہیں ہوتا، کوئی اجنبی سا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی ہے ہماری، لیکن اتنی ہی ہوتی ہے جتنا کہ اس کے ساتھ تکلف نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو مکالمہ ہے کثرت سے اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس قابل سمجھ لیتا ہے کہ وہ اب میرے اتنے قریب آ گیا ہے کہ اس میں اور مجھ میں کوئی جدائی نہیں ہے، جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وجود ہے۔ آپ کے بعد صحابہ کا بھی وجود ایسا ہے جن کے ساتھ الہام اور مکالمہ ہوتا رہا ہے۔ تو ایسی کئی مثالیں ہیں، آپ نے جلسہ سالانہ کی تقاریر سنی ہوں گی تو اس میں بھی ایسی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے بندوں سے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔